بڑا اجتماعی کام ہے. اس سے زیادہ عوام کے ساتھ اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اس سے بڑا اختلاط کا اور کوئی موقع اور کوئی کام نہیں ہے. ہر قسم کے آدمی سے جتنا واسطہ پڑے گا اس دعوت کے کام کرنے والے کو اتنا واسطہ کسی کو نہیں پڑے گا. اور صرف واسطہ ہی نہیں پڑے گا بلکہ ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، ساتھ رہنے کا لمبا موقع ملے گا. اللہ رب العزت نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ تمام روحیں وہ ایک مجتمع لشکر کی طرح تھی. الارواح کانت جنود مجندہ ما تناکر منها اختلف. جن کا وہاں تعارف ہو گیا ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. جن کا وہاں ارواح مجندہ میں تعارف ہو گیا وہ تو دنیا میں ایک دوسرے سے متعارف بھی رہیں گے اور متعالف بھی رہیں گے. اور جن کا وہاں تعارف نہیں ہوا ان کا درمیان دنیا میں اختلاف رہے گا، کیونکہ ساری روحیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جگہ مجتمع تھی. جن کا آپس میں وہاں تعارف ہو گیا ان کے تو درمیان میں دنیا میں تعلق محبت رہے گا، اور جن کا وہاں تعارف نہیں ہوا ان کے درمیان دنیا میں اختلاف ہوگا. لوگ سوچتے ہیں بھائی فلاں کو مجھ سے بلا وجہ اختلاف ہے اور بلا وجہ نفرت ہے. حالانکہ بات یہ ہے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج اور طبیعتیں مختلف بنائی ہیں. بس اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ نبھا کر چلا جاوے، سب کے ساتھ نبھا کر چلنا یہ اکرام کا مجاہدہ ہے. ورنہ صرف کھانا کھلا دینا پانی پلا دینا یہ کوئی اکرام کا مجاہدہ نہیں ہے. یہ عمل تو ایک کتے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتے کا اکرام اور اس کو پانی پلا دینا ایک زانیہ کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جب ایک انتہائی گھٹیا جانور کے اکرام سے جنت مل سکتی ہے تو ایک مسلمان کے اکرام کرنا ایک مسلمان کو پانی پلا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اکرام کا مجاہدہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کے کام آ جائیں. اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ طبیعتوں کے اختلاف کے باوجود آپس میں مل کر دکھلاؤ، مجتمع رہو، آپس میں مجتمع رہو. آپس کی اجتماعیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بیماری وہ حسد ہے. وہ حسد ہے. سب سے زیادہ اجتماعیت کو توڑنے والی چیز حسد ہے. اجتماعیت کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز حسد ہے. اس لیے کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے، چاہے کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کچھ نہیں، بلکہ حسد اختلاف پیدا کرتا ہے اور حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. حالانکہ یہ کام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے چلے گا. ایک دوسرے کے معاون بنو، مقابل نہیں. حسد مقابل بنا دیتا ہے، حسد مقابل بنا دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا یہ اجتماعی کام ہے.
اس میں ہر قسم کا عملہ ہوگا، بہت ذی استعداد، بہت کمزور، متوسط درجے کا، بعض وہ ہوں گے جن کے اندر بڑی خوبیاں ہوں گی، بعض وہ ہوں گے جن کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی، ان کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی، بعض کے اندر بڑی خوبیاں ہوں گی، لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کی خرابی سے اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندر کی خوبی پر اس سے حسد نہیں کرتے تھے، کیونکہ دوستو عزیزو کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ جب کام اللہ کا ہے تو اسے اپنا کام لینے کا اختیار ہے، جس سے چاہے لے لیں۔ میرا آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ساتھی ساتھیوں کے آگے بڑھنے سے اور محنت کرنے سے کیوں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک مالک ہے، اس کا ایک کارخانہ ہے، وہ اپنے کارخانے میں جس ملازم چاہے جو کام دے، وہ ان کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ ایک ملازم نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سے یہ کام کیوں لیا گیا۔ بس یاد رکھو سارا دین کا نظام اللہ کا کارخانہ ہے، وہ اپنا کام جس سے چاہے لیں، اس میں لڑنے کی جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ سوائے حسد کے اور کوئی وجہ نہیں آپس کے اختلاف، سوائے حسد کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ حسد کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے کام میں رکاوٹ پیدا کرو، نعمت چاہے ضائع ہو جائے لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والے دین کی شعبوں کی بدنامی اور دین کے شعبے کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، حسد انہیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے دین کا کیا نقصان ہوگا، وہ محض حسد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کام اللہ کا ہے، وہ جس سے چاہیں لیں، وہ جس سے چاہیں لیں، اور وہ اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اپنے کام کے لیے خود انتخاب فرماتے ہیں، خود چنتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، کسی کے اندر کوئی کمی دیکھو تو اس سے نفرت نہ کرو، اور کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو تو اس سے حسد نہ کرو۔ یہ اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اجتماعیت کبھی نہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، لوگ اس کو برا کہہ رہے تھے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اپنے ساتھی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو اس میں سے نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالتے، ضرور نکالتے اس کو۔ فرمایا بس اس کو برا نہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچائے رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو درداء کیا آپ اس سے نفرت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، مجھے نفرت اس کے گناہ سے ہے۔ سینے کا صاف ہونا چاہیے ساتھیوں کی طرف سے، حسد نہ ہو اور ساتھیوں کی طرف سے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، سینوں کا صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی شکایت نہ لایا کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ اکبر، حالانکہ آپ پر تو وحی بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ساتھیوں کا حال آپ پر وحی کے ذریعے کھول دیتے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی یہ فرمایا
کہ لا یبلغنی من اصحابی احد شیئا، کہ میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی شکایت نہ لائے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو، اپنے ذمہ داروں کی اور بڑوں کے سینے کو ساتھیوں کی طرف سے صاف رکھنے کی کوشش کیا کرو، ان کی غلطیوں کی اچھی تعویلات کے ذریعے بھی اور ان کی غلطی کو چھپانے کے ذریعے بھی۔ جب ایک عام مومن کی غلطی کا چھپانا زندہ درگور کیے جانے والی لڑکی کو زندہ نکالنے کی طرح ہے، ایک عام مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے تو زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو زندہ نکال لینے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو پھر ایک کام کرنے والے ساتھی کی غلطی کو چھپانا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو سینوں کو صاف رکھو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی شکایت نہ لائے، میں چاہتا ہوں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ کا معمول یہ تھا، مزاج یہ تھا کہ جس کی فضائل سنتے تھے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خیر کی بات سن لی تو حسد کر کے اس سے الگ ہو جائیں، یعنی حسد کی وجہ سے ساتھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوا، بلکہ سیرت میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے بہت سے کام اللہ نے چھوٹوں سے لیے ہیں، بڑوں کے ہوتے ہوئے کام چھوٹوں سے لیے ہیں، بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں حدیثوں میں۔ بہت سے ایسے موقع ہیں کہ آپ نے بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں سے کام لیا ہے، بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ بڑوں کی رائے پر چھوٹوں کی رائے بہتر ہوئی۔ آپ نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا تلوار مجھے دے دیجیے، فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا تلوار کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دے دیجیے، فرمایا نہیں۔ فرمایا تلوار کون لے گا جو اس کا حق بھی ادا کرے؟ تو حق کے ادا کرنے کے خوف سے دونوں پیچھے ہٹ گئے، حضرت زبیر بھی حضرت عمر بھی، کہ بھائی حق کا ادا کرنا تو مشکل ہے۔ دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں آپ کے رشتے دار، دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے دیجیے، میں اس کے حق کے ساتھ استعمال کروں گا۔ آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی، نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی۔ ان کو بھی شکایت نہ ہوئی کہ بھئی ہمارے ہوتے ہوئے چھوٹے سے کام کیوں لیا جا رہا، روٹ کے بیٹھ جانے۔ ہاں میں تم کو سچی بتا رہا ہوں، پرانوں کے پیچھے ہٹنے کی وجہ نئے لوگوں کا آگے بڑھنا ہے۔ اور تمہیں فرمایا کرتے تھے پرانوں سے، یا تو تم کام کے تقاضوں کو پورا کرو ورنہ میں تمہارے چھوٹوں کو تم پر امیر بناؤں گا، یہ تمہارے کا قول ہے، تمہارے کا قول ہے۔ فرماتے تھے پرانوں سے، یہ تو تم کام کے تقاضوں کو پورا کرو ورنہ میں تمہارے چھوٹوں کو تم پر امیر بناؤں گا، یہ تمہارے کا قول ہے۔ اور فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانوں سے کہ یا تو تم جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا جائے اسے تم کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گدیوں پر سوار ہو جائیں گے۔ ہمیں پورا یقین ہے جتنے بھی دین کے تقاضے ہیں اگر ان کو ضائع کیا گیا تو فرماتے تھے کہ جو اپنے کام کے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ دوسروں کے کام کے لیے استعمال ہوگا، صلاحیتیں تو کہیں لگنی ہیں۔ تو علی کا قول ہے، قرآن جو فرماتے تھے یہ تو تم جو کہا جائے اسے کر لیا کرو ورنہ ایک کام حضرت علی نے فرمایا، پھر پوچھا یہ کام ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوا، اس سے نے فرمایا
یہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا جائے یہ تو اس کو کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گدیوں پر سوار ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی، وہ اس تلوار کو لے کر نکلے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ بھائی کیا بات ہے، اس میں کیا خوبی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو دی، پیچھے پیچھے اور دے کر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کام کس سے لینا ہے، کیا لینا ہے۔ ہم تو سوچتے تھے کہ ہم پرانے ہیں، یہ نیا ہے۔ تو صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ وہ جس میں کوئی خیر دیکھتے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے۔ انصار میں سے ایک صحابی، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اگلا دن ہوا، پھر فرمایا ابھی جنتی آدمی آنے والا ہے، پھر یہی آئے اسی حالت پر۔ تیسرا دن ہوا، پھر فرمایا ابھی جنتی آدمی آنے والا ہے، یہی نظر آئے تیسرے دن بھی اسی حالت پر۔ جب آپ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے پیچھے ہو لیا اور ان سے یہ کہا کہ جی میں نے اپنے گھر میں جانے کی قسم کھائی ہے 3 دن کے لیے، اگر آپ مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھکانہ دے دیں تو میں آپ کے یہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا، خیال یہ کر رہے تھے کہ بھائی کیسی تہجد پڑھتے ہوں گے، کیا دعائیں مانتے ہوں گے، کیا ان کے معمولات ہوں گے، کون سے اوراد و وظائف کا معمول ہوگا، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص کہ 3 راتیں گزاری انہوں نے ان کے ساتھ، لیکن تینوں رات یہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے اور فجر تک سوتے تھے، ایک دن بھی تہجد نہیں پڑھی۔ میں کیا عرض کروں، شرم کی بات ہے، ہم سب کی نظریں اپنے معمولات اور ذکر و تلاوت اور اپنی انفرادی عبادات تک ہماری نظریں محدود ہو کر رہ گئیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اپنی ذات کی طرف سے ایک بے فکری بھی پیدا ہو گئی۔ ہمیں چاہیے اپنے امراض کو دیکھا کریں بجائے اعمال کی کثرت کو دیکھنے کے، اپنے امراض کو دیکھا کریں۔ تو یہ فرماتے عبداللہ بن عمرو بن العاص کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات پڑھ کر سوئے، فجر تک سوتے رہے۔ اتنا ہوتا تھا کہ درمیان رات میں کروٹ لیتے، آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہتے پھر سو جاتے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ فرماتے کہ میں دن بھر ان کے ساتھ رہا مگر میں نے ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں سنی، ان کی زبان سے خیر کی ہی بات کرتے تھے۔ 3 راتیں گزر گئیں تو میں تو ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک کہتے ہوئے سنا آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی آدمی ہیں، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے عمل کو دیکھوں، جو آپ کرتے ہیں وہ میں کروں، لیکن میں نے کوئی آپ کو بڑا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بتائیے تو صحیح، آخر آپ اس درجے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر پیٹ پھیر کے چل دیا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ فرمایا
کہ میرا معمول تو یہی ہے، مگر میرے اندر ایک صفت ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی مسلمان کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا بس اسی لیے آپ جنتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت ذکر و تلاوت اور بہت عبادت ہوگی، حالانکہ بعض ایسے امراض ہیں اندر کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان کی مقبول نیکیاں وہ ضائع ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور بیماری میں ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ چمک رہا؟ فرمایا کہ میرے تمام اعمال میں سب سے زیادہ بھروسے کے 2 عمل ہیں بس، ایک تو میں لایانی باتیں نہیں کرتا، لایانی باتیں نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ اگر واقعی صرف یہ ایک حسد کی بیماری نکل جائے تو کتنا ماحول ستھرا ہو جائے،